الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں فرعون سے نجات پالی، یعنی جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے دریا سے عبور کیے، یعنی دریا پار کیے، تو بنی اسرائیل بھی جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، اور دریا کو عبور کر کے جب پار ہو گئے تو ان کا گزر ایک بت پرست قوم پر ہوا۔ بت پرست جو بتوں کی پوجا کرتے تھے، جب بتوں کے آگے آسن مارے بیٹھے تھے اور ان بتوں کی پوجا کر رہے تھے، یعنی کچھ لوگ بتوں کے آگے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں اور بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، یہ بت گائے کی شکل کے تھے۔ بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں، ابھی بنی اسرائیل جو قوم ہے کوئی اچھی قوم نہیں تھی، یہ بھی بہت نافرمان قوم تھی بنی اسرائیل۔ تو جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ یہ لوگ بتوں کے آگے ہاتھ باندھے بیٹھے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے موسیٰ، ان لوگوں کی طرح، جس طرح یہ لوگ بہت سارے خداؤں کو پوجتے ہیں، جس طرح ان لوگوں کے لیے اتنے خدا ہیں، اسی طرح ہمیں بھی آپ ایک خدا بنا دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، جاہلو، یہ کیا بکنے لگے ہو؟ یہ بت پرست تو بربادی و ہلاکت کے حال میں ہیں، اور جو کچھ کر رہے ہیں بالکل باطل ہے۔ کیا میں ایک اللہ کے سوا کوئی دوسرا خدا تمہارے لیے تلاش کروں؟ قرآن کریم پارہ 9 رکوع 7 میں یہ اللہ کا فرمان موجود ہے۔ اب سبق کیا ملا اس سے؟ سبق یہ ملا کہ خدا تعالیٰ کی اتنی مہربانیوں کے باوجود جو اسے بھول جائے، جو اللہ کو بھول جائے، اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں، اس کے باوجود بھی جو اسے بھول جائے اور بتوں کے آگے جھکنے پر آمادہ ہو جائے، ان کی گمراہی و جہالت میں کیا بات کریں۔ بنی اسرائیل میں سامری نام کا ایک سنار تھا، سنار، یہ قبیلہ سامرا کی طرح منسوب تھا، اور یہ قبیلہ گائے کی شکل کے بت کا پجاری تھا۔ سامری جب بنی اسرائیل کی قوم میں آیا تو ان کے ساتھ بظاہر یہ بھی مسلمان ہو گیا، مگر دل میں گائے کی پوجا کی محبت رکھتا تھا۔ چنانچہ جب بنی اسرائیل دریا سے پار ہوئے اور بنی اسرائیل نے ایک بت پرست قوم کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اپنے لیے بھی ایک بت کی طرح کا خدا بنانے کی درخواست کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پر ناراض ہوئے، تو سامری یعنی وہ سنار موقع کی تلاش میں رہنے لگا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات شریف لانے کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، تو موقع پا کر سامری نے یعنی سنار نے بہت سارا زیور پگھلا کر سونا جمع کیا، اور اس سے ایک گائے کا بت تیار کیا، اور پھر اس نے کچھ خاک اس گائے کے بت میں ڈال دی، یعنی کچھ مٹی ڈال دی، تو وہ گائے کے بچڑے کی طرح بولنے لگا اور اس میں جان پیدا ہو گئی۔ سامری نے بنی اسرائیل میں اس بچڑے کی پرستش شروع کر دی، اور بنی اسرائیل
اس بچڑے کے پجاری بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور سے واپس تشریف لائے تو قوم کا یہ حال دیکھ کر بڑے غصے میں آئے اور سامری سے دریافت فرمایا کہ اے سامری، یہ تو نے کیا کیا؟ سامری نے بتایا کہ میں نے دریا سے پار ہوتے وقت جبرائیل کو گھوڑے پر سوار دیکھا تھا، اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم جس جگہ پر پڑتے ہیں وہاں سبز اگاتا ہے، سبزہ اگاتا ہے۔ میں نے اس گھوڑے کے قدم کی جگہ سے کچھ خاک اٹھا لیا، کچھ مٹی اٹھا لی، اور وہ خاک یعنی وہ مٹی میں نے بچڑے کے بت میں ڈال دی تو یہ زندہ ہو گیا، اور مجھے یہی بات اچھی لگی ہے، میں نے جو کچھ کیا ہے اچھا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اچھا تو جاؤ، دور ہو جاؤ، اب اس دنیا میں تیری سزا یہ ہے کہ تو ہر ایک سے یہ کہے گا کہ مجھے چھو نہ جانا، چھو نہ جانا، یعنی تیرا یہ حال ہو جائے گا کہ تو کسی شخص کو اپنے قریب نہ آنے دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ تجھے ایسا کر دے گا کہ تیری یہ حالت ہو جائے گی کہ تو کسی کو اپنے پاس نہ آنے دے گا۔ چنانچہ واقعی اس کا یہ حال ہو گیا کہ جو کوئی اس سے چھو جاتا ہے، اس کا بدن اس سے لگ جاتا تو اس چھونے والے کو اور سامری کو بھی بڑی شدت کا بخار ہو جاتا اور انہیں بڑی تکلیف ہوتی، اس لیے سامری خود ہی چیخ کر لوگوں سے کہتا پھرتا کہ میرے ساتھ کوئی نہ لگے، اور لوگ بھی اس سے اجتناب کریں یعنی بچے، تاکہ اس سے لگ کر بخار میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ اس عذاب دنیا میں گرفتار ہو کر سامری بالکل تنہا رہ گیا اور جنگل کو چلا گیا اور بڑا ذلیل ہو کر مرا۔ قرآن کریم پارہ 16 رکوع نمبر 14 روح البیان صفحہ نمبر 599 جلد نمبر 2۔ اب اس سے سبق یہ حاصل ہوا، آج بھی گاؤں کے پجاری چھوٹ چھات کے علم برادر ہیں۔ جو گاؤں کے پجاری ہے، آج بھی جو گاؤں کو پوجتے ہیں، چھوٹ چھات یہ ہے نا، چھوٹ لگ جاتی ہے، نہیں چھینا، ایسا چھوٹ چھات کے علم برادر ہیں، اور جس طرح وہ مسلمانوں سے الگ رہنا چاہتے ہیں اسی طرح مسلمانوں کو بھی ان سے اجتناب رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جبرائیل کے گھوڑے کے قدم کی خاک سے اگر زندگی مل سکتی ہے تو جبرائیل کے بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کون؟ ہمارے نبی اور حضور کے امتی جو اولیاء اللہ ہیں، ان کے قدم سے ہزاروں لاکھوں فیوز و برکات کیوں حاصل نہیں ہو سکتے؟ اور یقیناً ہوتے ہیں، لیکن جو دل کے اندھے ہیں اور سامری سے بھی زیادہ شقی ہیں، وہ ان اللہ والوں کے فیوز و برکات کے منکر ہیں۔ بنی اسرائیل میں ایک مالدار شخص تھا، اس کے چچا زاد بھائی نے بطمع وارث اس کو قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا۔ اب اس واقعہ کو سنیے۔ بنی اسرائیل میں ایک نوجوان تھا جو مالدار تھا، اس نے کیا کیا؟ اپنے چچا زاد بھائی کو مار دیا، قتل کر دیا۔ کیوں قتل کیا؟ تاکہ وہ مرنے کے بعد جو اس کا مال بچے اس کو مل جائے۔ قتل کر کے شہر سے باہر پھینک دیا، اور خود صبح کو اس کے خون کا مدعی بن کر واویلا کرنے لگا۔ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ اصل بات کو ظاہر فرمائیں۔ اس پر خدا کا یہ حکم ہوا کہ ایک گائے ذبح کرو اور اس گائے کا ایک ٹکڑا اس مقتول پر مارو، تو مقتول زندہ ہو کر خود ہی بتا دے گا کہ اس کا قاتل کون ہے۔ لوگوں نے یہ بات سن کر حیران ہو کر پوچھا کہ کیا مذاق تو نہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ، کیا میں کوئی ایسی فضول بات کروں گا؟ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں۔ لوگوں نے پوچھا تو پھر فرمائیے گائے کیسی ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ نہ بہت بوڑھی نہ بالکل نہ عمر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں ہو،
لوگوں نے کہا خدا سے یہ بھی پوچھ دیجئے کہ اس کا رنگ کیا ہو۔ فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی پیلی گائے یعنی زرد رنگ کا ایلو کلر کا ہو جس کی رنگت ڈبڈباتی اور دیکھنے والوں کو خوش کر دینے والی ہو۔ لوگوں نے پھر کہا کہ گائے کی حیثیت کے متعلق ذرا تفصیل سے پوچھ دیجئے، ایسا نہ ہو کہ ہم سے کوئی غلطی ہو جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا فرماتا ہے کہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی خدمت نہ لی گئی ہو، نہ ہل جوتی گئی ہو، نہ اس سے کھیتی کو پانی دیا گیا ہو، اور بے عیب ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اس طرح کی گائے ہونی چاہیے۔ اب وہ لوگ اس قسم کی گائے کی تلاش کرنے لگے، مگر ایسی گائے کا ملنا مشکل تھا۔ ہاں، ایک گائے کے متعلق انہیں پتا چلا کہ وہ گائے ان صفات سے موصوف ہے۔ وہ گائے ایک یتیم بچے کی گائے تھی، اور اس کا قصہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل میں ایک صالح یعنی نیک آدمی تھا جس کا ایک چھوٹی عمر کا بچہ تھا، اور اس کے پاس سوائے ایک گائے کے بچے کے کچھ نہ رہا تھا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر مہر لگا کر اسے چھوڑ دیا، یعنی پٹا لگا کر چھوڑ دیا، اور بارگاہ حق میں عرض کیا کہ اے اللہ، میں اس بچیا کو اپنے بیٹے کے لیے تیرے پاس امانت رکھتا ہوں۔ میرا بیٹا جب بڑا ہو جائے تو یہ اس کے کام آئے۔ اس مرد صالح کا تو انتقال ہو گیا اور بچیا جنگل میں پرورش پاتی رہی۔ یہ لڑکا جب بڑا ہوا تو باپ کی طرح صالح اور نیک نکلا، اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا۔ ایک روز اس کی ماں نے کہا بیٹا، تیرے باپ نے فلاں جنگل میں تیرے لیے ایک بچیا چھوڑ دی ہے، وہ اب جوان ہو گئی ہوگی، اس کو جنگل سے لے آ اور اللہ سے دعا کر کہ وہ تجھے تیری امانت عطا فرما دے۔ چنانچہ وہ لڑکا جنگل پہنچا اور اپنی گائے کو دیکھ کر ماں کی بتائی ہوئی نشانیاں اس نے پا کر اسے پہچان لیا، اور خدا کی قسم دے کر اسے بلایا تو گائے فوراً حاضر ہو گئی۔ وہ اسے لے کر ماں کے پاس پہنچا۔ ماں نے حکم دیا کہ جاؤ اسے بازار میں لے جا کر 3 دینار میں بیچا۔ کتنے دینار میں؟ 3 دینار میں بیچاؤ، اور شرط یہ ہے کہ جب سودا ہو جائے، یعنی خرید و فروخت کا سودا ہو جائے، تو ایک بار پھر مجھ سے پوچھ لیا جائے۔ اس زمانے میں گائے کی قیمت 3 دینار تک ہی ہوتی تھی۔ وہ لڑکا گائے لے کر بازار پہنچا تو ایک فرشتہ خریدار کی شکل میں آیا اور اس گائے کی قیمت 6 دینار لگا دی، مگر اس شرط سے کہ لڑکا اپنی ماں سے اجازت لینے نہ جائے، یہی کھڑے کھڑے خود ہی بیچ ڈالے۔ لڑکے نے منظور نہ کیا کہ میں جب تک اس سودا کے بارے میں اپنے ماں کو نہیں کہہ دیتا اور اپنی ماں کی اجازت نہیں لیتا، میں نہیں بیچتا۔ پھر گھر آ کر ماں کو سارا قصہ سنایا۔ ماں نے 6 دینار گائے بیچ دینے کی اجازت تو دے دی، مگر دوبارہ بے ہو جانے کے بعد یعنی سودا ہو جانے کے بعد پھر اپنی مرضی دریافت کر لینے کی پابندی لگا دی۔ وہ لڑکا پھر بازار میں آیا اور وہی فرشتہ خریدار بن کر آیا اور 12 دینار قیمت لگا دی، مگر اس شرط پر کہ لڑکا ماں سے اجازت لینے نہ جائے۔ لڑکے نے یہ بات پھر نامنظور کر دی اور ماں سے آ کر سارا حال کہہ دیا۔ ماں سمجھ گئی کہ یہ خریدار کوئی فرشتہ ہے جو آزمائش کے لیے آتا ہے۔ لڑکے سے کہا اب جو وہ خریدار آئے تو اس سے کہنا کہ آپ ہمیں یہ گائے بیچنے کی اجازت دیتے ہیں یا نہیں۔ لڑکے نے یہی بات اس خریدار سے کہہ دی تو فرشتے نے کہا کہ ابھی اس گائے کو روک کے رکھو، ابھی نہ بیچو، ابھی روک کے رکھو۔ جب بنی اسرائیل خریدنے آئے تو اس کی قیمت یہ مقرر کرنا کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے، اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔ لڑکا گائے کو گھر واپس لے آیا۔ گائے ہی ایک ایسی گائے تھی جس میں خدا کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی، یعنی یہی ایک گائے تھی جس میں اللہ کی بتائی ہوئی ساری صفات پائی جاتی تھی اور جس کی بنی اسرائیل کو تلاش تھی۔ چنانچہ بنی اسرائیل کو اس گائے کا پتہ چلا تو مکان پر پہنچے تو اس گائے کی یہی قیمت مقرر ہوئی کہ اس کی کھال کو سونے سے بھر دیا جائے۔
اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ضمانت پر وہ گائے بنی اسرائیل کی سپورٹ کر دی گئی اور بنی اسرائیل نے اسے ذبح کر کے اس گوشت کا ایک ٹکڑا اس مقتول کی لاش پر مارا. جو بھائی مر چکا تھا نا اس کو مارا گائے کا ایک ٹکڑا. تو وہ زندہ ہو کر کہنے لگا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائی نے قتل کیا ہے. مردہ زندہ ہوا اور کہنے لگا مجھے مارنے والا دوسرا کوئی نہیں بلکہ تو میرا چچا زاد بھائی ہے نا اس نے ہی مارا. چنانچہ قاتل کو بھی اقرار کرنا پڑ گیا اور وہ پکڑا گیا. قرآن کریم پارہ 1 رکوع نمبر 9 8 روح البیان صفحہ نمبر 109 جلد نمبر 1 پر یہ واقعہ موجود ہے. اب اس سے سبق کیا ملا سنیے. خدا کی بتائی ہوئی گائے کے ٹکڑے میں اگر اتنی برکت ہے کہ مردے سے لگ جائے تو وہ زندہ ہو جائے تو جو خدا کے مقبول بندے ہیں ان کے وجود باوجود میں کیوں نہ لاکھوں برکتیں اور کرامتیں ہوں گی اور کیوں نہ ان کے اشارے سے مردوں کو زندگی ملتی ہو. یہ بھی معلوم ہوا کہ ظالم لاکھ چھپا کر ظلم کرے مگر اس کا پول کھل کر ہی رہے گا. اور جس طرح حکمت ربانی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربانی سے بنی اسرائیل کے مقتول کے قاتل کا پتہ چل گیا اسی طرح کل قیامت کے دن حکمت ربی سے ہر ظالم کا پتہ چل جائے گا. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ماں کا وجود بڑی نعمت ہے اور اس کی رضا جوئی سے دین و دنیا کی بہتری حاصل ہوتی ہے. اور یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ گائے معبود نہیں ہے, معبود تو صرف اللہ ہی ہے. بنی اسرائیل نے چونکہ سامری کے بنائے ہوئے گائے کے بت ہی کی پوجا کی تھی اس لیے اللہ نے انہیں کے ہاتھوں ایک گائے ہی کو ذبح کرایا تاکہ انہیں پتہ چل جائے کہ اصل معبود تو وہ ہے جو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے. جو اس گائے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے وہی اصل معبود ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.